الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو طلوع ہوا تھا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں. کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. لبوں پر سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، صحابہ پر مر مٹنے کے لیے ارمان نکلے ہیں. زمانہ اگر تلا ہوا ہے ہماری جان لینے پر، تو ہتھیلی پر سجا کر ہم اپنی جان نکلے ہیں. مقتل سے اپنی یاری ہے، اب دار پرانا لگتا ہے. صدیوں سے کٹنا عادت ہے، ہر بار پرانا لگتا ہے. تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر، حق بات جو ہے وہ کہنی ہے. یہ ظلم و تشدد سرکاری، سرکار پرانا لگتا ہے. سامعین محترم، آج میں جس موضوع کا سہارا لے کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے شان صحابہ. سامعین ذی قدر، صحابہ اکرام وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں سے چن کر اپنے پیارے نبی کے لیے منتخب کیا. اور صحابہ اکرام وہ عظیم جماعت ہے جن کو اللہ تعالی نے پوری کائنات میں سے چن کر اپنے پیارے دین کے لیے منتخب کیا. آج کا کوئی ولی، آج کا کوئی کتب، آج کا کوئی غوث، آج کا کوئی پیر، آج کا کوئی مرشد میرے پیغمبر کے اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس نے ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، ایک منٹ کے لیے پیغمبر صلی اللہ ایمان کی حالت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو. صحابہ اکرام وہ گروہ ہے جن کو اللہ تعالی نے والسابقون الاولون کا خطبہ دیا. اور صحابہ اکرام وہ عظیم جماعت ہے جن کو اللہ تعالی نے وعد اللہ الحسنہ کا لقب دیا، جن کو اللہ تعالی نے اولئک هم المفلحون کہا، اولئک هم المہتدون کہا، اولئک هم المتقون کہا، جن کو اللہ تعالی نے اولئک حزب اللہ کہا. سامعین محترم، صحابہ اکرام وہ ہیں جو نبوت سے دین کو لے کر امت تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. ارے وہ صحابہ جو نبوت کو امت سے ملانے والے ہیں، وہ صحابہ جو نبوت اور امت کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں. جس طرح کے ایک سرحد پل سے ایک سرحد کے لوگ دوسری سرحد میں جایا کرتے ہیں، ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر میں جایا کرتے ہیں، ایک قصبے کے لوگ دوسرے قصبے میں جایا کرتے ہیں، ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک میں جایا کرتے ہیں، ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر میں جایا کرتے ہیں، ایک گاؤں کے لوگ دوسرے گاؤں میں جایا کرتے ہیں، ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں جایا کرتے ہیں. اسی طرح صحابہ اکرام بھی پوری کائنات میں دین پھیلانے میں
قول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر درمیان سے صحابہ اکرام کو نکال دیا جائے، صحابہ اکرام کو ہٹا دیا جائے تو دین کا ہم تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ سامعین ذی وقار، صحابہ اکرام کی شان بہت ہی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیات آخری حج کے موقع پر میدان عرفات میں اس وقت نازل ہوئی جب 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے پیغمبر کے ساتھیو، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اے پیغمبر کے ساتھیو، آج رب نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو پسند کیا، اپنے لیے نہیں تمہارے لیے پسند کیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، آج جو بھی بندہ دین دار ہوگا وہ صحابہ کا بھی وفادار ہوگا، جو ایمان والا ہوگا وہ صحابہ کا بھی وفادار ہوگا، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا وہ صحابہ کا بھی وفادار ہوگا، جو نبی کو نبی برحق ماننے والا ہوگا وہ صحابہ کا بھی وفادار ہوگا۔ جو اس سے ہٹ کر جو بندہ قرآن کو ماننے والا نہ ہوگا، ازواج مطہرات کا احترام کرنے والا نہ ہوگا، نبی کو نبی برحق ماننے والا نہ ہوگا، ازواج مطہرات کا احترام کرنے والا نہ ہوگا، نبی کے یاروں کو ماننے والا نہ ہوگا، وہ صحابہ کا وفادار بھی نہ ہوگا۔ سامعین ذی وقار، آخرکار صحابہ اکرام ہیں کون؟ ذرا توجہ کرنا۔ وہ صحابہ جنہوں نے حضور کی محبت میں اپنے پیارے وطن مکہ کو چھوڑا، مدینہ چلے گئے۔ ارے وہ صحابہ جنہوں نے حضور کی محبت میں اپنی جانیں لٹا دی، اپنے بچوں کو یتیم کروایا، بیویوں کو بیوہ کروایا۔ ارے وہ صحابہ جو انگاروں پر لٹائے گئے۔ آج بعض بدبخت صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا احد کے میدان میں 750 صحابہ قرآن کے قاری نہیں گئے؟ کیا بدر کے میدان میں 313 صحابہ نہیں گئے؟ کیا احد کے میدان میں 750 قرآن کے صحابہ، قرآن کے قاری صحابہ نہیں تھے؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو احد کے میدان میں 750 قرآن کے قاری صحابہ کیوں گئے؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو بدر کے میدان میں 313 صحابہ کیوں گئے؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو خیبر کی لڑائی میں 19,000 صحابہ کیوں گئے؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو جوانی کیوں لٹائی، گھر کیوں لٹایا، بچوں کو یتیم کیوں کروایا، بیوی کو بیوہ کیوں کروایا؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو سب کچھ کیوں لٹایا، اپنے آپ کو تلواروں کے حوالے کیوں کیا؟ آج جو بھی شخص صحابہ اکرام کو برا کہتا ہے اس کے لیے ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، لیکن حضور کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، ہیں تو قرآن ہے، صحابہ ہیں تو دین ہے، صحابہ ہیں تو کلمہ محفوظ ہے، صحابہ ہیں تو نماز محفوظ ہے، صحابہ ہیں تو اذان محفوظ ہے، صحابہ ہیں تو اسلام محفوظ ہے، صحابہ ہیں تو روزہ باقی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو صحابہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تک دین پہنچانے والے صحابہ، کلمہ پہنچانے والے صحابہ، نماز پہنچانے والے صحابہ، اذان پہنچانے والے صحابہ، نبی کی ساری شریعت ہم تک پہنچانے والے صرف صحابہ ہی ہیں۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں صحابہ کی حرمت پہ۔ خدا شاہد ہے کامل، میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔